السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے ہی رکھے۔ جی بچوں، آج ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھنے ہیں سورہ انفال کی آیت نمبر 38 سے 44 تک۔ الدرس الثانی بے جز اور سورہ انفال ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کہہ دیجئے، یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہہ دو۔ کل کہہ دیجئے للذین، ان سے جو کفروا کافر ہیں۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا گیا اے پیغمبر، یعنی کن کو مخاطب کیا گیا ہے؟ تو یہ بریکٹ میں بتایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اے پیغمبر کفار سے کہہ دو ان ینتہوا، کہ اگر وہ باز آ جائیں، یغفر لہم، تو انہیں بخش دیا جائے گا، انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ ما قد سلفا، جو ہو چکا، یعنی جو پہلے ہو چکا اسے معاف کر دیا جائے گا۔ تو یہ کافی لوگ جو شرارتیں کرتے تھے، مسلمانوں کو تنگ کرتے تھے، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ اے پیغمبر کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں، یعنی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، تو جو ہو چکا انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر پھر وہی کرنے لگیں گے، یعنی پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے، فَقَدْ مَادَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ، تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے، یعنی جو اگلے لوگوں کا جو گزر چکے ہیں لوگ، جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا، یعنی طریق جاری ہو چکا ہے، یعنی جو ان کے ساتھ کیا گیا تھا وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ اب یہ دیکھیں بریکٹ میں دیا ہوا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی عربی اوپر نہیں تھی، لیکن یہاں پر یہ ضروری ہے، یہ اس کا ترجمہ کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم یہ بریکٹ والا بھی نہ لکھیں۔ تو یہ یہاں سے اس کا ترجمہ ہے وَإِن يَعُودُوا، تو اگلے لوگوں، اور اگر یہ پھر وہی حرکات کرنے لگیں، وَإِن يَعُودُوا، پھر اگر وہ یہ پھر وہی حرکات کرنے لگیں، تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔ سنت الاولین تک اس کا ترجمہ ہے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى، وَقَاتِلُوهُمْ، اور ان سے لڑتے رہو، یعنی انہیں قتل کرتے رہو۔ تو یہاں پہ ترجمہ کیا گیا اور ان لوگوں سے لڑتے رہو، حتیٰ، یہاں تک کہ لا تکونوا فتنۃ، کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ فتنہ کا مطلب فساد، آزمائش، تو یہاں پر ہے کہ کفر کا فساد باقی نہ رہے۔ وَيَكُونُ، اور ہو جائے الدین، دین، کلہ، سارے کا سارا، للہ، اللہ کا، اور دین سب خدا ہی کا ہو جائے۔ فَإِنِ انتَهَوْا، اور اگر باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ، پھر بے شک اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تو ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہاں پر ہے ترجمہ کیا گیا اور اگر باز آ جائیں تو خدا ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں، تولو یعنی پھر جائیں، اور اگر وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر روگردانی کریں، فَاعْلَمُوا، تو جان رکھو، ان اللہ، بے شک اللہ، مولاکم، تمہارا حمایتی ہے۔ تمہارا سے مراد یعنی مسلمانوں کا، مومنوں کا، پیغمبر کا حمایتی ہے، یعنی مددگار ہے۔ نعم المولا، اور خوب حمایتی ہے۔ نعم المولا، اور خوب حمایتی ہے۔ نعم النصیر، اور خوب مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، اور جان رکھو، انما، بے شک، غنیمتم، جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے یا تم لاؤ، من شیئن، اس میں سے، یعنی جو کچھ بھی۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا گیا کہ جو چیز تم کفار سے مال غنیمت یعنی غنیمت کے طور پر لاؤ، فَأَنَّ لِلَّهِ، تو پھر بے شک اللہ کے لیے ہے، خُمُسَہُ، اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِهِ، اور رسول کے لیے۔ تو یہاں پہ ترجمہ کیا گیا اس میں سے 5واں حصہ خدا یعنی اللہ کا اور اس کے رسول کا ہے۔ وَلِذِي ذِی الْقُرْبَى، اور اہل قرابت کا، وَلِذِی ذِی الْقُرْبَى، اور اہل قرابت کا، وَالْیَتَامَى، اور یتیموں کا، وَالْمَسَاکِینَ، اور
مسکینوں یعنی محتاجوں کا، وابن السبیل اور مسافروں کا. ٹھیک ہے بچوں. ان کنتم اگر تم امنتم باللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا تو جو نازل کیا، علی عبدنا ہم نے اپنے بندے پر، وما انزلنا علی عبدنا اور ہم نے اپنے بندے پر جو نازل کیا، یوم الفرقانہ یعنی فرق کرنے والے دن یعنی غزوہ بدر کے دن، یوم التقل جمعانا جس دن کے جمعانا یعنی دونوں تقل مٹھ بھیڑ ہوئی دونوں فوجوں کی یعنی دونوں جماعتوں کی آپس میں آمنا سامنا ہوا، لڑائی ہوئی. واللہ اور اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے. اب یہ دیکھیں ترجمہ اس کا اس طرح کیا گیا ہے، جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن، یعنی اس کی عربی بعد میں ہے لیکن اس عربی کا ترجمہ بعد میں دیا ہوا ہے کیونکہ با محاورہ کرنے کے لیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے تو انہوں نے اس کو پہلے دیا ہے. تو جو حق و باطل میں فرق کرنے کے دن یعنی جنگ بدر میں جس دن دونوں فوجوں کی مٹھ بھیڑ ہو گئی، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. ٹھیک ہے بچوں، یہ یہاں تک اس کا ترجمہ ہے. اور خدا ہر چیز پر قادر ہے، یہ آیت یہاں تک. اور یہاں سے شروع ہو رہا ہے ان کنتم امنتم اگر تم ایمان رکھتے ہو، وما انزلنا تو یہ دیکھیں اس کا جو اس کی عربی ہے، اس عربی کا جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی. تو یہ آگے پیچھے ہو جاتا ہے ترجمہ، لیکن با محاورہ کرنے کے لیے آپ نے اس کو پراپر کر کے یاد کرنا ہے، جس طرح کہ بک میں دیا ہوا ہے اسی طرح. سمجھانے کے لیے میں نے علیحدہ علیحدہ بتا دیے، لیکن لرننگ آپ نے اسی طرح کرنی ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جس وقت تم مدینے سے قریب کے ناکے پر تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت تم مدینے کے قریب تھے یعنی اس کی سرحد کے قریب تھے، اور واہم بالعدوۃ القصویٰ اور کافر بعید کے ناکے پر، والرکب اسفل منکم اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا یعنی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا تھا. تو یہاں پر اس کا ترجمہ کیا گیا اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا تھا. وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ اور اگر تم آپس میں قرارداد کر لیتے یعنی آپس میں کوئی مشورہ کر کے کوئی رائے قائم کر لیتے یا کوئی آپس میں ایک معاہدہ کر لیتے یا کچھ معاہدہ تو دو جماعتوں کے درمیان ہوتا ہے نا، تو یہاں پہ ہے کہ آپس میں ہی تم مشورہ کر کے کوئی پلاننگ کر لیتے، لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِیعَادِ تو وقت معین پر، میعاد یعنی وقت معین پر، لَاخْتَلَفْتُمْ تقدیم و تاخیر ہو جاتی. تو وقت معین پر جمع ہونے میں یعنی جمع ہونے کی اوپر عربی نہیں دی ہوئی ہے، تو یہاں پر ہے کہ تو وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی یعنی دیر ہو جاتی. اب یہاں پر کس بات کا ذکر ہے، آپ کو اس وقت تک یہ آیات سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک میں آپ کو بتاؤں گی نہیں کہ جب ابو سفیان کا قافلہ مدینے کے قریب سے گزر رہا تھا تو وہ مسلمانوں کا ارادہ تھا کہ اس قافلے کے پاس ہتھیار وغیرہ نہیں ہے، بلکہ یہ شام سے مال تجارت اس کا کثیر منافع لے کے جا رہا ہے، تو ہم اس کو لوٹ لیتے ہیں، تو اس طرح ہمارے ہاتھ بہت سا منافع لگے گا. لیکن اس وقت کی کیفیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جس وقت تم مدینے کے قریب کے ناکے پر تھے، کہ یعنی تم مدینے کے قریب تھے اور کافر بعید کے ناکے پر، یعنی کافر ابھی مکہ میں تھے اور قافلہ تم سے نیچے اتر گیا یعنی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا، یعنی ابو سفیان کا قافلہ بحفاظت مدینے کے قریب سے گزر کر آگے نکل گیا. تو اس وقت اگر تم جنگ کے لیے آپس میں قرارداد کر لیتے، یعنی اگر تم اس وقت یہ کیفیت کر لیتے کہ تم اس قافلے کو لوٹ لو اور آپس میں مشورہ کر کے راضی ہو جاتے اور کر بھی لیتے اس طرح، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا وہ کیا تھا کہ وہ وقت معین پر جمع ہونے میں تقدیم و تاخیر ہو جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا تھا کہ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوں اور ان میں جنگ ہو، تو اس میں بڑی دیر ہو جاتی. اب آگے بچوں بات سمجھ میں، وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ لیکن خدا کو منظور تھا، لیکن یعنی ولیکن اور لیکن، لیقضی اللہ امرن لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور تھا، امرن کانا مفعولاً
کہ جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا منظور تھا کہ یہ جو جنگ ہے غزوہ بدر کی وہ ہو کر رہے، تو اس میں پھر وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا جو کام ہو کر رہنے والا تھا اسے کر ہی ڈالے۔ لیہلکا، تاکہ جو ہلاک ہو یعنی مرے، من ہلاکا، تو اس کس پر ہلاک ہو، یعنی بصیرت پر، یعنی یقین جان کر، یہ سمجھ کر کہ حق کیا ہے سچ کیا ہے اسے جان کر مرے۔ ام بینات و یحییٰ، اور جو جیتا رہے وہ بھی بصیرت پر، یعنی اس کو بھی سمجھ آ جائے، وہ یہ سمجھ کر اور یہ جان کر جیے کہ حق پہچان لیا ہے اس نے۔ من حیا ام بیناتی، یہاں پر حق پہچان کر کو ام بیناتی کیا گیا ترجمہ۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، سنتا اور جانتا ہے۔ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ، اور اگر تم کو اللہ دکھاتا، اگر ان کو اللہ دکھاتا، فی منامکا، تعداد میں تھوڑا، کس کو تھوڑا کر کے، یعنی مسلمانوں کو تھوڑا کر کے دکھاتا، کافروں کی نظر میں مسلمان تھوڑے نظر آتے، مطلب یہ ہے قلیلاً یعنی تھوڑا، ولو آراکاہم کثیراً، اور اگر بہت کر کے دکھاتا، لا فشلتم، تو تم لوگ جی چھوڑ دیتے، ولا تنازعتم، اور جو جی چھوڑ دیتے اور جھگڑنے لگتے، ولا تنازعتم، اور جھگڑنے لگتے، فی الامر، اس کام میں جو کہ درپیش تھا، یعنی اس کام میں جو کہ درپیش تھا اس میں جھگڑنے لگتے، ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ، سلمہ، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا، سلمہ یعنی بچا لیا، انہ، بے شک وہ، علیم، جانتا ہے، بذات الصدور، سینوں تک کی باتوں کو، صدور سینے، اور بذات الصدور، سینوں کی باتوں تک سے واقف ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے، یہاں پر یہ ترجمہ ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور اگر کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا، وَإِذْ، اور جب دکھایا انہیں، اِذِ التقیتم، جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے، فی اعینکم، اعینکم یعنی ان کی آنکھوں کے سامنے، قلیلاً تھوڑا کر کے۔ تو اب یہ لفظی ترجمہ تو آگے پیچھے آئے گا، لیکن جب ہم با محاورہ ترجمہ کریں گے تو وہ یہ اس طرح ہے، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ سے، اور اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں کے سامنے یعنی ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، اور تم کو ان کی نگاہوں میں، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور تم کو، اِذِ التقیتم، اور تم کو ان کی نظروں میں، ان کی نگاہوں میں یا ان کی نظروں میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا۔ اس وقت جب تم ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو کافروں کو تمہاری نظر میں تھوڑا کر کے دکھاتا تھا، یعنی کافر جو ہیں وہ ہمیں تھوڑے نظر آ رہے ہیں، مومنوں کو تھوڑے نظر آ رہے تھے، اور وہ تھے بھی تعداد میں تھوڑے، اور تم کو ان کی نگاہوں میں اور کافروں کو بھی ان کی نگاہوں میں مسلمان کم تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ تو یہ مقصد کیا تھا اللہ تعالیٰ کا کہ وہ ذرا غرور میں بھرے ہوئے اور زیادہ بپھر جائیں کہ دیکھیں مسلمان تو تعداد میں بہت کم ہیں تو جیت تو ہماری ہی ہوگی۔ تو یہ مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا اس طرح بتانے کا۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تو جو کام اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اس کو کر ڈالے، امرن کانا مفعولاً، تو اس کو کر ہی ڈالے، یعنی اللہ تعالیٰ جو چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا تھا کہ یہ جنگ ہو اور حق اور سچ کی پہچان ہو جائے، تو وہ اس کام کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے تاکہ خدا کو جو کام کرنا تھا، کرنا منظور تھا، اس کو کر ڈالیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور سب کاموں کا رخ یا رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ امور کام، تو تمام کاموں کا ترجع رجوع وَإِلَى اللَّهِ، اللہ ہی کی طرف ہے۔ جی لفظی ترجمہ بھی بتا دیا اور با محاورہ بھی بتا دیا۔ اب اس کے بعد آپ نے یہ سارے الفاظ معنی بھی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ الفاظ معنی یاد کرنے ہیں، یہ بھی آتے ہوتے ہیں پیپر میں۔ اور اس کے بعد بچوں آپ اپنے نوٹس پر آ جائیں۔ نوٹس میں یہ معروضی دی ہوئی ہے
तो आपने ये मारूजी 4 ऑप्शंस के साथ दी हुई है और राइट ऑप्शन पर टिक भी लगे हुए हैं, तो इसलिए दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये उसी में से आयात के तर्जमे में से बनाई हुई है, तो इसके लिए इसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपने अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। ये तकरीबन MCQs दिए हुए हैं 15, और इसके बाद मुख्तसर सवालात के जवाबात हैं, वो मैं बोल देती हूँ। सूरह अनफाल में माल गनीमत की तकसीम के बारे में क्या हुक्म दिया गया है? मोमिनो जान रखो कि जो चीज़ भी माल गनीमत के तौर पर तुम कुफार से हासिल करो, उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का, उसके रसूल का, अहले कराबत का, यतीमों का, मोहताजों का और मुसाफिरों का है, और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन में तकसीम कर दिए जाएंगे। ठीक है बच्चों। ये दूसरा सवाल है, माल गनीमत की तकसीम के बारे में पहला और दूसरा हुक्म लिखें। तो पहला हुक्म माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का माल है। दूसरा हुक्म, मोमिनो जान रखो कि जो चीज़ भी माल गनीमत के तौर पर तुम कुफार से हासिल करो, इसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और इसके रसूल का, अहले कराबत का, यतीमों का, मोहताजों का और मुसाफिरों का है, और बाकी 4 हिस्से मुजाहिदीन के हैं। अब ये देखें, इसमें वाज़ेह तौर पे बता दिया पहला हुक्म और दूसरा हुक्म। अगला सवाल है, अल्लाह ताला ने ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की कामयाबी के लिए किस किस खुसूसी इनाम व एहसान का जिक्र फरमाया है? मुसलमानों को शहर मदीना के करीब के नाके पर रखा और कुफार को बईद के नाके पर। करीब होता है नज़दीक और बईद होता है दूर। कुफार को बईद के नाके पर, यानी कुफार अभी मदीना से दूर थे, और जो मुसलमान हैं वो मदीना के करीब थे। मुसलमानों को वक्त मुकर्ररा पर मैदान जंग में पहुंचा दिया। मुसलमानों के ख्वाब में काफिरों को थोड़ा करके दिखाया ताकि वो जी न छोड़ दें और आपस में झगड़ा ना करने लगे। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगले पेज पर आ जाएं। अगले पेज पर जो क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो हैं, दर्ज करदा इबारत का मफहूम बयान कीजिए। तो ये मफहूम जो है इसको आप अपने लफ्ज़ों में भी बता सकते हो, बशर्त ये कि आपकी इमला और राइटिंग अच्छी हो, वरना इसकी लर्निंग कर लेते हैं, और लर्निंग करना मुश्किल होती है। तो मैं फिर इसको कहती हूँ कि जो मफहूम है उनको चॉइस में छोड़ा जा सकता है, आपके पास चॉइस होती है, तो इनके तर्जुमे तो लाजमी करें याद। ठीक है। इसके बाद ये मफहूम दिए हुए हैं, ये मफहूम आप लोग चॉइस में छोड़ सकते हो, लेकिन याद ज़रूर करने हैं आपने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपने शामिल नहीं करना, इसको निकाल दें, ये क्रॉस लगा हुआ है। इसके बाद ये देखें, यौमुल फुरकान से क्या मुराद है? फुरकान के लफ्ज़ी मानी है हक़ व बातिल में तमीज़ करने वाला। यौमुल फुरकान से मुराद हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाला दिन। यहाँ इससे मुराद ग़ज़वा बदर का दिन है, क्योंकि इस दिन हक़ व बातिल में फ़ैसला हो गया था। अल सुन्नतुल अव्वलीन से क्या मुराद है? इससे मुराद साबका कौमों के साथ अल्लाह का मामला है, यानी अतात व फरमाबरदारी पर इनाम का वादा और नाफरमानी पर अजाब की वईद। अगला क्वेश्चन है, काफिरों से जंग कब तक करनी चाहिए? काफिरों से उस वक्त तक जंग करते रहो यहाँ तक कि कुफ्र का फितना और फसाद ख़त्म हो जाए और दीन सब अल्लाह ही का हो जाए। जंग बदर में अबू सुफियान के काफ़िले का रास्ता बदलकर अल्लाह ताला ने किस तरह मुसलमानों पर इनाम फरमाया? तो आंसर है, जंग बदर ऐसे वक्त में लड़ी गई जब मौसम सख्त गर्म था, मुसलमानों के माली हालात भी ठीक नहीं थे, आलाते हर्ब की सख्त कमी थी और सवारी के लिए जानवर भी ना होने के बराबर थे, जबकि कुफार के पास मालो दौलत की फरावानी होने के साथ साथ वो लोग असलहा से भी लेस थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने यह तदबीर की कि अबू सुफियान का लश्कर जो शाम से मक्का जा रहा था, वो शाहराए मदीना तक पहुंचने से पहले ही एक लंबा रास्ता तय करके मक्का की तरफ चला गया। इस तरह ये ख़तरा कि अबू सुफियान कुफ़ार मक्का को सामान रसद ना पहुंचा दे ख़त्म हो गया। जी बच्चों, ये आपने सारे क्वेश्चन के आंसर्स याद करने हैं अच्छी तरह, और तर्जुमा अच्छी तरह याद करना है, अल्फाज मानी अच्छी तरह याद करने हैं, और याद करके तो लिख कर उनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्वेश्चन आंसर्स की। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, विश यू गुड लक।